بھائی باتیں نہ کریں آپس میں، خاموش ہیں. کون باتیں کر رہے ہیں؟ خاموش ہیں، باتیں بعد میں کریں. ادھر متوجہ ایک منٹ کھینچو نہیں یہ کھینچ دو. الحمد للہ وکفا. بٹن دو کیا ادھر سے بند. اب ہو گیا یہ بٹن ٹھیک ہے. آواز ہو گیا. آواز الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کلمہ ہر بندے پر ہر حال میں پڑھنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا لازم ہے. یہ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے مگر اس کے پڑھنے سے انسان ایمان والوں میں شمار ہو جاتا ہے. اس کی زندگی کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بنو کلب ایک قبیلہ تھا مدینہ طیبہ میں. اس کے سردار کا نام تھا دہیہ کلبی. ان کی عمر 60 سال ہو گئی تو دل میں ان کے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. اب یہ اتنی بڑی بات تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خوشخبری دی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کلبی مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں. جب وہ آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی. فرمایا کہ دہیہ تم اس چادر کے اوپر بیٹھو، یہ دستور ہے. اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ. نبی علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ کسی قوم کا بڑا تمہارے پاس آئے تم اس کا اکرام کرو. مگر دہیہ کا تو دل بدل چکا تھا. انہوں نے چادر کو تو سمیٹ لیا اور نیچے بیٹھ کے اے اللہ کے حبیب سے میں تو کلمہ پڑھنے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں. چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. پھر اس کے بعد دہیہ کلبی نے رونا شروع کر دیا. نبی اسلام نے پوچھا دہیہ رو کیوں رہے ہو؟ اے اللہ کے حبیب سے میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. میری عمر 60 سال ہو گئی اور میں نے 60 سال کی عمر میں گناہوں کے انبار لگا دیے. اور ایک بڑا گناہ میرا یہ ہے کہ مجھے اپنے قبیلے میں کسی بچی کا، لڑکی کا پیدا ہونا برا لگتا تھا. تو جب خبر ملتی کہ فلاں گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، میں خود جاتا، لڑکی کو ماں باپ سے چھین کے اس کو زندہ درگور کر دیتا تھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 معصوم بچیوں کو قبر میں دفن کیا ہے. تو نبی صاحب نے فرمایا کہ اب تو کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کلمہ پڑھنے پر تمہارے 60 سال کی زندگی کے گناہ بھی معاف ہو گئے اور 70 لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا. الاسلام یحرم ما کان قبلہ. جس نے کلمہ پڑھ لیا جتنے بھی گناہ ہیں وہ کو ہمالیہ کے برابر کیوں نہ ہو اللہ سب معاف فرما دیتے ہیں.
اس لیے یہ کلمہ 14 طبق سے زیادہ بھاری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو پیش کیا جائے گا اور اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وہ بندہ پریشان ہوگا کہ آج میری شاید بخشش نہ ہو سکے گی۔ اتنے میں ایک فرشتہ کاغذ کی چھوٹی سی پرچی، اس کو بطاقہ کہتے ہیں عربی میں، وہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا گناہوں سے۔ وہ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا یہ کون سا عمل اتنا وزنی ہے کہ جس نے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیا؟ تو دکھایا جائے گا تو اس پرچی کے اوپر اس کا کلمہ لکھا ہوا ہوگا۔ محدثین نے فرمایا ہے کہ کلمے میں چونکہ اللہ کا لفظ آتا ہے اور اللہ کا لفظ ہر چیز سے زیادہ وزنی ہے، یہ لفظ سارے اس کے گناہوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ چنانچہ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء 12 ہیں۔ 8 اعضاء تو وہ ہیں جو دو ہیں، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، تو 4 ضرب 2 8 اعضاء یہ ہو گئے، اور 4 عضو اور ہیں، دماغ، دل، زبان اور انسان کی شرمگاہ، تو 8 اور 4 12۔ تو جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء کی تعداد 12 ہے۔ اور یہ جو کلمہ ہے نا، اس میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس کی وہ حروف کی تعداد 12 ہے۔ لا کے 2 حرف، الہ کے 3 حرف، اللہ کے 3 حرف اور اللہ کے 4 حرف، تو 3 3 6 اور 4 10 اور 2، تو لا الہ الا اللہ کے حروف کتنے بنے؟ 12۔ تو ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو اس ذکر کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 12 اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور بعض مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں، تو جو اس ذکر کی کثرت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کلمے کی مثال یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، احد عشر کوکبا، 11 بھائی اور 12 یوسف علیہ السلام، مگر یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو یہ کلمہ بھی 12 حروف پر مشتمل ہے، جو اس کو پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بعض ہم مشائخ نے اور اس کی معرفت بیان کی، وہ فرماتے ہیں اگر الفاظ کو گنا جائے نا تو لا الہ الا اللہ یہ 4 الفاظ بنتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ 3 الفاظ ہیں، تو 4 اور 3 کتنے ہوئے؟ تو جو بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہر لفظ جہنم کے ایک دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو جس نے یہ 7 الفاظ پڑھ لیے، یہ اتنے قیمتی الفاظ ہیں، ہر لفظ کے بدلے اللہ جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، یہ بندہ جہنم سے بری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ اس کو کہتے ہیں نفی اثبات، چونکہ لا الہ یہ نفی ہے اور الا اللہ یہ اس بات ہے، یعنی ہم ما سوا کی نفی کرتے ہیں اور اللہ کا اس بات کرتے ہیں، نہیں کوئی موجود سوائے اللہ کے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ یہ ایک کلمہ ہوا، اور پھر محمد الرسول اللہ دوسرا فقرہ ہوا۔ اب ذرا ان کے معارف سن لیجئے کہ لا الہ الا اللہ یہ روحانی دنیا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ جسمانی دنیا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ یقین کی دنیا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ عمل کی دنیا ہے۔
لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے اور محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کا تعلق باطن سے ہے جس کو دکھایا نہیں جا سکتا، اور محمد الرسول اللہ کا تعلق ظاہر سے ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ یہ باطن کی دنیا کو بسانا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجانا ہے۔ لا الہ الا اللہ قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ انسان کے جسم کو عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ اندر کی بات ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ ظاہر کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے کہ ما سوا کا یقین دل سے نکل جائے، اور محمد الرسول اللہ کا مقصد ہے کہ ما سوا کے طریقے زندگی سے نکل جائیں۔ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کو ماننا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ اللہ کی ماننا ہے۔ لا الہ الا اللہ منشائے الہی پہ چلنا، اور محمد الرسول اللہ منشائے نبوت پہ زندگی گزارنا۔ لا الہ الا اللہ اس میں جلال ہے، اور محمد الرسول اللہ اس میں جمال ہے۔ لا الہ الا اللہ میں یہ سبق ہے کہ احکامات الہی پر چلنے میں کامیابی ہے، اور محمد الرسول اللہ کا مقصد ہے کہ سنن نبی کو اپنانے میں انسان کی کامیابی ہے۔ لہذا بدر کے میدان میں اللہ نے لا الہ الا اللہ میں کامیابی کا یقین سکھایا، اور احد کے میدان میں اللہ نے محمد الرسول اللہ میں کامیابی کا یقین سکھایا۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ اس کی مثال درخت کی جڑ کی مانند ہے۔ جڑ جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا درخت بڑا اور پھلدار ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ کی مثال شاخوں کی ہے۔ شاخیں جتنی بڑی ہوتی ہیں پھل بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کا سایہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کی مثال پاسپورٹ کی مانند ہے، اور محمد رسول اللہ کی مثال جنت کے ویزے کی مانند ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ میں ہمارا جس ہستی سے واسطہ ہے وہ اللہ ہے جو ارحم الراحمین ہے، اور محمد رسول اللہ میں جس ہستی سے واسطہ ہے وہ محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ اب دو ہستیوں میں کے ساتھ ہمارا تعلق بنا، ایک اللہ کے ساتھ جو ارحم الراحمین ہے، اور ایک محمد رسول اللہ کے ساتھ جو رحمت للعالمین ہے۔ اسی پر کسی شاعر نے کہا، یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، اے اللہ آپ بھی کریم ہیں اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہیں، صد شکر کے ہستیم بیان دو کریم، میں صلی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا معاملہ دو کریم ہستیوں کے درمیان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذرا معاملہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیا۔ چنانچہ مخلوق میں جتنی محبتیں نظر آتی ہیں، ماں کی اولاد کے ساتھ، باپ کی اولاد کے ساتھ، میاں بیوی کی ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی بہن کی محبت، بھائیوں کی محبت، ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی سے محبت، استاد شاگرد کی محبت، پیر مرید کی محبت، جتنی محبتیں دنیا میں نظر آتی ہیں یہ اس ایک حصے کے آگے حصے در حصے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ہمالیہ پہاڑ تھا رحمت کا، جس کے ریت کے ذرے بنائے گئے اور ایک ایک ذرہ ہر کسی کو دیا گیا، تو ماں کو اتنی محبت مل گئی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر ماں کو ایک ذرہ ملنے سے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے بچے کا آگ میں جلنا پسند نہیں کرتی، دھوپ میں رہنا پسند نہیں کرتی، تو جس اللہ کے پاس 100 حصے رحمت ہے وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے 2 نام ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ 2 نام کا مقصد کیا، بات سمجھنے والی ہے۔ 2 الگ الگ صفتیں ہوتی ہیں۔
ایک ہوتی ہے بندے کا امیر ہونا، یہ الگ صفت ہے، اور دوسرا ہوتا ہے بندے کا سخی ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ کئی مرتبہ بندہ امیر تو بہت ہوتا ہے مگر کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے، اس کی امیری کا کیا فائدہ؟ اور کئی مرتبہ بندہ بڑا سخی ہوتا ہے، پلے کچھ نہیں ہوتا، اس کی سخاوت کا کیا فائدہ؟ مزہ تو تب آتا ہے کہ پیسے بھی بے انتہا ہوں اور سخاوت بھی بے انتہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دو نام رکھے، ایک رحیم اور ایک رحمان۔ رحیم کا مطلب وہ ذات جس کی رحمت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، زیادہ رحمت ہے۔ اب رحمت کی بھی انتہا کوئی نہیں، اور رحمان کا مطلب کہ وہ کریم سخی جس کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں وفاداروں پر بھی رحمت فرماتے ہیں اور غداروں پر بھی رحمت فرماتے ہیں۔ کافروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ کافروں کو صحت کون دیتا ہے؟ تو اس کا مطلب اللہ کی رحمت مومنوں پر بھی ہے اور کافروں پر بھی ہے، فرما برداروں پر بھی ہے اور نافرمانوں پر بھی ہے۔ تو رحمت کا مزہ آ گیا نا کہ جس کی رحمت اپنے پرائے ہر ایک کے اوپر خرچ ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، اسی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی حد نہیں متعین کر سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سفر سے تشریف لا رہے تھے، آپ نے دریا کے کنارے نماز ادا فرمائی۔ جب نماز پڑھی تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چڑیا آئی اور اس نے آ کے اپنی چونچ میں 2-4 دانے ریت کے اٹھا لیے اور پھر دریا کے اوپر چلی گئی۔ پھر دوبارہ آئی، پھر دانے لیے، پھر دریا پر گئی۔ جب 2-4 دفعہ ایسا ہوا تو نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو جبرائیل السلام نے آ کے کہا اے اللہ کے حبیب وسلم، اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی امت کے لیے رحمت کی دعائیں مانگی ہے تو اللہ نے آپ کو ایک مجسم نظارہ دکھا دیا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دعائیں کرتے ہیں تو آپ کی امت کے گناہ اس چڑیا کی چونچ میں جو چند دانے ریت کے ہیں اس کی مانند ہیں، اور یہ چڑیا ان دانوں کو جا کے دریا پہ پھینکتی ہے تو دریا کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ دانے جو ہے وہ دریا کے اندر مل جاتے ہیں۔ تو آپ کی پوری امت کے گناہ اگر میں معاف کرنے پہ آؤں تو میری رحمت کے دریا کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی امت کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے عجیب طریقہ بنایا۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، وہ کیسے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی کا فرشتہ گناہ والے فرشتے کا افسر ہے، تو نیکی والا فرشتہ صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی فوراً نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے، اور یہی بندہ اگر گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ والا فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتا، وہ نیکی والے فرشتے سے پوچھتا ہے اس نے گناہ کا ارادہ کیا میں لکھ لوں؟ وہ کہتے ہیں کیا تو نہیں ہے نا، تم نہیں لکھ سکتے۔ چنانچہ نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی لکھ لی جاتی ہے، گناہ کا ارادہ کرنے پہ گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ پھر وہ بندہ گناہ کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے۔ تو جب ارتکاب کر لیتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اب میں گناہ لکھ لوں، اس نے تو کر لیا، تو نیکی والا فرشتہ جواب دیتا ہے صبرو کا، کہ تمہیں کیا جلدی پڑی ہوئی ہے، اگر اس نے گناہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور اللہ گناہ مٹا دے، گناہ لکھنے کا موقع ہی پیش نہ آئے۔ 6 گھنٹے تک وہ فرشتہ انتظار کرتا رہتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ اگر کوئی بندہ وقتی طور پہ اپنی شہوت میں گناہ یعنی جذبات میں گناہ کر بیٹھا، مگر بعد میں احساس تو ہوتا ہے نا، دل کہتا ہے میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یہ جو ہے نا میں نے اچھا نہ کیا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، اس کو ندامت کہتے ہیں۔
صرف اس ندامت پر اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اچھا، اب بندہ نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ سو جاتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ سو جاتا ہے نا تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے اب تو کرنے کا اور کام ہے نہیں، میں ہر نیکی کے بدلے اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہوں۔ اور کبھی کبھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو وہ ایک نیکی کے بدلے 700 گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، تو وہ مٹاتا رہتا ہے گناہوں کا کہ اس نے نیکی کی، لہذا اب یہ نیکی اس کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جیسے صابن مٹی کو نکال دیتا ہے کپڑوں سے اور صاف کر دیتا ہے، نیکیاں نام اعمال سے گناہوں کو مٹا کے نام اعمال کو پاک کر دیتی ہیں۔ پھر اور دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ بندے نے گناہ کیے اور وہ نادم بھی نہیں ہوتا، احساس بھی اس کو نہیں ہوتا، جوانی مستانی ہے، ڈنگر بنا ہوا ہے، کوئی اس کو احساس نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اور بہانہ بنایا کہ چیونٹیوں کو، پرندوں کو اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ تم ایمان والوں کے لیے استغفار کیا کرو۔ اب ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، اپنے غفلت میں ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے کی برکت سے بلوں میں چیونٹیاں، پانی میں مچھلیاں اور ہوا میں پرندے ہمارے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے استغفار کو اللہ بہانہ بنا کے ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہیں تک نہیں معاملہ کیا، ایک اور بھی کیا، فرشتوں کو حکم دے دیا کہ جن بندوں نے کلمہ پڑھا ہے نا اور جو مومن بن گئے ہیں، اے میرے فرشتوں تم ان کے لیے استغفار کرو۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے زمین کے جو گناہ گار ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس سے استغفار پر اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی رحمت تل چکی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا میں نے اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ رہنے ہی نہیں دینا۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، بہانوں پہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک دو واقعات میں سنا دوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خواب میں کسی کو نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ فرمایا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ کہا بخشش تو ہونی تھی، آپ نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جن کتابوں کو پڑھ کے جو علماء ہیں وہ جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، اور پوری امت ان کتابوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، کتابوں کا تو مسئلہ پیش ہی نہیں ہوا تھا، ایک اور چھوٹا سا عمل تھا جو مجھے یاد ہی نہیں تھا، اللہ کو وہ پسند آ گیا اور اللہ نے میری بخشش کر دی۔ بھئی وہ عمل کون سا تھا؟ کہنے لگے کہ بیٹھا حدیث لکھ رہا تھا، اس زمانے میں دوات میں سیاہی ہوتی تھی اور قلم اس میں ڈال کے سیاہی لگاتے تھے اور لکھتے تھے، تو فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے قلم دوات میں ڈالی اور سیاہی لگائی، جب میں نے قلم باہر نکالی تو ایک مکھی اس کی نوک کے اوپر آ کر بیٹھ گئی، تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ مکھی پیاسی ہے، کوئی بات نہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے قلم کو روک لیتا ہوں کہ مکھی اس سیاہی کو چوس لے۔ 1 سیکنڈ کے لیے مکھی نے چوسا اور اڑ کے چلی گئی، تو میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ میرا یہ عمل پسند آ گیا، اللہ نے فرمایا تو نے مکھی کی پیاس کا خیال رکھا، میں اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔ میرے والد صاحب مجھے بچپن میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب تھے جو زمیندار بھی تھے اور ان کے ہزاروں مریدین تھے۔ وہ اپنے مرنے کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے، تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا پیر صاحب آگے کیا بنا؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کہنے لگے ہاں آپ کے تو ہزاروں مرید تھے اور آپ ان کے پیر تھے اور آپ کا فیض تھا، تو آپ کی تو بخشش ہونی تھی۔ اس نے کہا نہ میاں نہ، وہ مریدوں والا اور یہ دعوت ارشاد والا تو عمل پیش ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل تھا جو مجھے یاد نہیں تھا، اللہ نے اس پر مغفرت کر دی۔ اس نے کہا وہ عمل کون سا تھا؟ کہنے لگا کہ میں دیہات سے تعلق رکھتا ہوں،
ہمارے ہاں سال میں ایک موسم ایسا آتا ہے جب چارے کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس وقت میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، یا تو وہ چارہ خریدتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چوری کر لیتے ہیں دوسرے کا چارہ، رات کو اپنے جانور چرا لیتے ہیں، تو تنگی ہوتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ایسا ہی کوئی وقت تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرا چارہ روز کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن میں نے گاؤں والوں کو پیغام بھی بھیجا کہ بھئی میرا چارہ میرے جانوروں کے لیے پورا ہے، اب کوئی میرا جانور یعنی میرا چارہ بغیر اجازت کے نہیں کاٹ سکتا۔ پھر بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات میں پہرا دوں گا، اور جو کوئی اپنے جانور چرانے آئے گا نا میرے کھیت میں، تو میں اس کو تنبیہ کروں گا، ملامت کروں گا کہ بھئی تو ایسا کیوں کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا عشاء کے بعد۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ چند بکریاں میرے کھیت میں داخل ہوئیں اور انہوں نے چرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان سا لڑکا تھا جو ان بکریوں کے پیچھے آ رہا تھا، چرواہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اس کو پہچان نہ سکا تو میں نے دور سے پوچھا، ارے بھائی تم کون ہو؟ کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا ارے بھائی تم کون ہو تو اس نے اپنا نام بتایا، میں احمد ہوں۔ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ نام سنا تو میرے دل میں خیال آیا تو احمد تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ میں نے اتنا کہا احمد ہیں تے پیا چرا، اگر تم احمد ہو تو چراتے پھرو۔ کہتے ہیں میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا، تو نے کہا تھا احمد ہیں تے پیا چرا، چل میں نے اس کے بدلے تیرے سر گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا مکتوبات لکھ رہا تھا تو قلم جب ذرا نہیں چلتی تھی تو میں اس کو اپنے بائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے نا اس کے اوپر ذرا ایسے چلا لیتا تھا، ٹھیک کر لیتا تھا۔ لکھتا رہا، پھر مجھے بیت الخلاء کی ضرورت محسوس ہوئی تو فرماتے ہیں کہ میں بیت الخلاء میں گیا۔ جب بیت الخلاء میں بیٹھنے لگا نا تو میری نظر اس سیاہی پر پڑی، تو مجھے خیال آیا کہ یہ وہ سیاہی ہے جسے میں قرآن و حدیث لکھنے میں استعمال کرتا ہوں، اور اگر میں یہاں قضاء حاجت سے فارغ ہوں گا اور استنجا کروں گا تو یہ سیاہی تو ناپاکی کے ساتھ مل جائے گی، یہ اس کے ادب کے خلاف ہے۔ میں نے اپنے تقاضے کو روکا اور بیت الخلاء سے باہر نکل کے اس سیاہی کو پاک جگہ پر دھویا۔ میرے اس عمل پر اللہ نے الہام فرمایا، احمد سرہندی میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نام کا ادب، چیزوں کا ادب تھا، اللہ نے اس لیے معاف کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زبیدہ خاتون ایک بہت نیک ملکہ تھی جس نے نہر بنوائی تھی جس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فائدہ پایا تھا۔ جب فوت ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آئی، اس نے پوچھا زبیدہ آگے کیا بنا؟ کہنے لگی کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اس نے کہا بخشش تو ہونی تھی، تو نے تو نہر زبیدہ بنوائی تھی، اتنا لینڈ مارک کام کیا جو لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچایا۔ اس نے کہا نہیں، نہر زبیدہ کا تو مسئلہ پیش ہی نہیں ہوا، ایک چھوٹا سا عمل تھا جو مجھے یاد ہی نہیں تھا، میرے اللہ کو پسند آ گیا۔ اس نے کہا وہ کون سا عمل؟ کہنے لگی کہ میں ایک دفعہ دسترخوان پہ اپنے محل میں عورتوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ جب میں نے لقمہ سالن کے ساتھ لگایا تو میں چاہتی تھی کہ میں لقمے کو کھا لوں کہ اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، اذان کی آواز آئی۔ کہنے لگے جیسے ہی میں نے اللہ کا نام سنا تو میں نے محسوس کیا کہ میرا جو دوپٹہ تھا نا وہ پورے سر کو کور نہیں کر رہا تھا، آدھے سر کو کور کر رہا تھا۔ تو میں نے لقمے کو تو رکھ دیا، پہلے اپنا سر ڈھانپا اور پھر لقمہ کھایا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے نام کا اتنا ادب کیا کہ لقمے کے کھانے میں چند لمحے کی جو تاخیر کی، میں اس پر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہمارے وہ عمل جو ہمیں یاد ہی نہیں ہوں گے، اللہ ان کو بھی بہانہ بنا کے قیامت کے دن بندے کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ جمعہ کی نماز کے بدلے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جو بندہ اچھے طریقے سے رمضان گزارتا ہے، رمضان اب قریب آنے والا ہے،
جس نے اچھے طریقے سے روزے رکھے، تراویح پڑھی، رمضان کو ادب کے ساتھ گزارا، رمضان اچھا گزارنے سے اللہ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب رمضان کے بعد ایمان والے عید کی نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں، میرے فرشتوں میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا رمضان مزدوری کی، اب یہ آپ سے اپنی تنخواہ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا ان کو کہو قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ تو دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کو اس طرح دھونا شروع فرما دیا اور نیکیوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ پھر انسان کو دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے اس پر گناہ معاف، حتیٰ کہ اگر ٹھوکر لگی تو گناہ معاف، بیماری آئی تو گناہ معاف۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کئی مرتبہ بیمار بندہ صحت مند ہوتا ہے مگر اس حال میں کہ اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں، وہ بیماری اس کو دنیا میں پاک کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے پاس بلانے سے پہلے بڑھاپے میں بیماریاں دے دیتے ہیں اور باطنی طور پہ اس کو پاک کر کے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، تو یہ بیماریاں بہانہ بن جاتی ہیں بندے کا دنیا میں گناہوں کی بخشش ہونے کا۔ پھر جو انسان کو سکرات موت کی تکلیف ہے اس پہ گناہ معاف، پھر جو ضبط قبر ہے اس پہ گناہ معاف، پھر جو قیامت کے دن وحشت ہوگی، خوف ہوگا، اس پہ بھی گناہ معاف۔ اب آپ بتائیے کہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تلی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن حساب سے پہلے پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور اگر کچھ ایسے لوگ بچ جائیں گے کہ جن کے گناہ بڑے ہوں گے اور ابھی بھی معاف نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رعایت فرمائیں گے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو رسوا نہیں فرمائیں گے، ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے گرد رحمت کی ایک کنات لگا دیں گے، چادر تان دیں گے، مخلوق سے چھپ جائے گا۔ پھر اللہ اس بندے کو کہیں گے تیرا یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، سارے گناہ گنوائیں گے۔ وہ بندہ تسلیم کرے گا اور اس کو یہ محسوس ہونے لگے گا کہ آج میں جہنم سے نہیں بچ سکتا، مگر سب گناہ گنوانے کے بعد اللہ فرمائیں گے تو گناہ تو کرتا تھا مگر معافیاں بھی مانگتا تھا، ہم نے دنیا میں بھی تیرے گناہ لوگوں سے چھپائے رکھے، تیری پردہ پوشی کیے رکھی، اور آج بھی ہم تیری پردہ پوشی کرتے ہیں اور تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو نور کی کنات ہٹے گی تو ساری دنیا دیکھے گی کہ اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا، تو بعض لوگ کہیں گے شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی تھا جس نے اتنی معصوم زندگی گزاری، کوئی گناہ لکھا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کا ایک گناہگار امتی ہوگا، مگر اللہ کی رحمت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گی۔ ایسا بھی ہوگا اللہ کی رحمت کا ظہور قیامت کے دن کہ جو انسان کی توقع سے ہی باہر ہے۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ نے اپنے خطبات میں ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا، اتنا ظہور ہوگا، اتنا ظہور ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان کو بھی امید لگنے لگ جائے گی کہ شاید میرے بھی گناہ معاف ہو جائیں۔ اب آپ بتائیے کہ شیطان جیسے بدبخت کو بھی امید لگ پڑے گی تو اللہ کی کتنی رحمت کا ظہور ہوگا، اور یہ اللہ کی رحمت ہوگی نبی الاسلام کی وجہ سے کہ وہ میرے محبوب کے امتی ہیں، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، وہ بندہ گناہگار تھا تو اس کو قبر کا عذاب شروع ہو گیا۔
ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے کو قبر کا عذاب معاف کر دو. تو فرشتوں نے حیران ہو کے پوچھا یا اللہ اتنا عرصہ عذاب ہوتا رہا، اب کیا بات ہوئی کہ آپ نے عذاب کو معاف کر دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بیوی نے اس کو پالا پوسا تو وہ ذرا بڑا ہو گیا. پھر ایک دن اس بیوی نے اپنے بچے کو قاری کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بٹھایا، تو قاری نے سبق پڑھایا تو بچے نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. اب میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ معصوم بچہ تو میری حمد بیان کرے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دیتا رہوں. معصوم بچے کے ایک آیت پڑھنے پر اللہ نے باپ کو قبر کا عذاب معاف فرما دیا. اب آپ بتائیے کہ اللہ کی رحمت بہانے نہیں چاہ رہی کہ بہانے ملیں اور میں بندوں کو معاف کروں، تلے ہوتے ہیں معاف کرنے کے لیے. اور یہی معاملہ رحمت للعالمین کا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے امت کے لیے دعائیں مانگی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت رب امتی دعا مانگتے رہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے امت کے اوپر اس قدر محبت غالب ہے کہ میں پوری زندگی رب امتی کہتا رہوں گا، حتیٰ کہ جب میری موت کا وقت آئے گا میں اس وقت بھی رب امتی کہوں گا. اور عائشہ جب قیامت کے دن سارے لوگ نفس نفسی کے عالم میں گرفتار ہوں گے میں اس وقت بھی رب امتی کہوں گا اور کہتا رہوں گا جب تک اللہ میری امت کو معاف نہیں فرما دیتے. چنانچہ قرآن مجید کی آیت اتری اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کے پاس برتن ہے اور برتن میں دودھ ڈالنے والا دودھ زیادہ ڈال دیتا ہے اور دودھ اوپر کنارے تک آ جاتا ہے تو لینے والا کہتا ہے بس 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 کافی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے محبوب اللہ آپ کی امت پر اتنی مغفرت کرے گا اتنی رحمت کرے گا کہ آپ بس بس کرنے لگ جائیں گے. آپ کہیں گے یا اللہ بس 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 بہت ہے بہت ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے. ابوبکر صدیق بھی تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گناہوں کی جیسے میں ایک لپ بھر کے نکالوں گا اور ان کو کسی اور عمل کے بغیر اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دوں گا. لپ کہتے ہیں ایسے کر کے نکالنا. اب آپ اندازہ کریں اگر پلاؤ پڑا ہوا ہے اور میں یوں کر کے لپ نکالوں تو میری چھوٹی سی لپ میں ہزاروں دانے پلاؤ کے آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لپ کتنی بڑی ہوگی. خرب لوگ ایک لپ میں اللہ تعالیٰ بھر کے نکالیں گے اور ان کو جنت عطا فرما دیں گے. تو ابوبکر صدیق عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے وسلم اللہ کی آپ پر رحمت کی خاص نظر ہے آپ مزید دعا کیجئے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابوبکر آپ جانتے ہو نا اللہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لپ کتنی بڑی ہوگی. تو ابوبکر صدیق نے جواب دیا عمر میں جانتا ہوں اللہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لپ کتنی بڑی ہوگی لیکن اگر امت کا اور فائدہ ہو سکتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے. تم نبی علیہ السلام کو دعا کرنے دو. چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا کی. اللہ نے وعدہ کر لیا میرے محبوب میں 2 لپ میں بھر کے نکالوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا. پھر ابوبکر صدیق نے کہا اے اللہ کے وسلم مزید دعا کیجئے اللہ کی رحمت کی نظر ہے اس سے فائدہ اٹھا لیجئے. نبی صاحب نے پھر دعا مانگی. اللہ نے وعدہ کر لیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 لپیں بھر کر نکالوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا. اس پر صدیق اکبر کا دل بھی مطمئن ہو گیا اور ان کا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنی رحمت کو ظاہر کرنے کا حق ادا کر دیا. 3 لپیں بھریں گے اور جہنم سے جہنمیوں کو نکال کے جنت عطا فرما دیں گے. بلکہ میرا تو اپنا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والوں کو جہنم جانے ہی نہیں دیں گے اس سے پہلے ہی معاف فرما دیں گے. پکی بات ہے.
ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب آئے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے مریدین کو نماز کی تلقین کروں، نیکی کی تلقین کروں، دیہاتی لوگ ہیں، سمجھ تو ان کو ہے کوئی نہ۔ چنانچہ انہوں نے مسجد میں اعلان کروایا تو دیہات کے کوئی 100 بندے مسجد میں آ گئے۔ ایک بندے نے کہا جی کہ پیر صاحب تقریر کریں گے اور سب نے سننا ہے غور سے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک بوڑھا دیہاتی بھی بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، پیر صاحب میں جاہل بندہ ہوں، جٹ بتھان ہوں، تو مجھے سمجھ کچھ نہیں لگتی، اگر آپ کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کیا میں آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو پیر صاحب نے کہا ہاں ہاں تم پوچھ لینا، کوئی حرج نہیں۔ لو اس دیہاتی بوڑھے نے نا اپنا راستہ بنا لیا کہ کوئی بات پوچھنے کا موقع نکل ہے۔ اب پیر صاحب نے بیان شروع کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے بچپن میں اپنے والدین سے سنتے تھے کہ پل صراط سے اللہ تعالیٰ گزاریں گے اور پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ یہ ہم بچپن سے سنتے آئے تھے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ جب پیر صاحب نے یہ بات سنائی نا تو وہ بوڑھا کھڑا ہو گیا، کہتا ہے پیر صاحب مینوں تو لگتا ہے ایک کوڑ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے پوچھا نہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز؟ ان کا ہاں ایسا ہی لکھا ہے۔ کہتے اچھا پیر صاحب پھر انہیں آکھو نا کہ اللہ سائیں دی پار اتارن دی نیت کائی نہیں۔ تسی این آکھو نا کہ اللہ سائیں دی پار اتارن دی نیت کائی نہیں۔ خیر بیٹھ گیا۔ پھر پیر صاحب نے بیان شروع کیا کہ نیکی کیا کرو اور گناہوں سے بچو، اور جو گناہوں سے نہیں بچے گا اللہ اس کو پہلے جہنم میں عذاب دے گا اور پھر اللہ ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ جب پیر صاحب نے یہ کہا تو بوڑھا پھر کھڑا ہو گیا، کہتے پیر صاحب مینوں تو لگتا ہے اے بھی کوڑ ہے۔ پیر صاحب نے کہا کیسے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب۔ کہتے پیر صاحب مینوں ایک گل دسو، میرے گھر جو پر آنا آوے تو میں انہوں 5-7 لتر مارا، مڑ آکھاں بھاجیا ککڑ کھا لیا، وہ کھا لی سی۔ وہ پیر صاحب جنہوں اللہ معاف کرنے اس انہیں ہی معاف کر چھوڑنے، گناہ مٹا چھوڑنے۔ اگر ایک دیہاتی کا یہ یقین اور حسن ظن ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے معاف کرنا ہے تو معاف کر ہی دینا ہے، اس نے کوئی نہیں گناہ کی سزا دینی، تو واقعی معاملہ ایسا ہے۔ اسی لیے نبی صاحب نے فرمایا کہ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تمہیں اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو کہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو اب بھائی ہمیں حسن ظن دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن ضرور معاف فرما دے گا، ہمارے عملوں کی وجہ سے نہیں، اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے معاف فرما دے گا۔ آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ ہم واقعی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں، شرمندہ ہیں اپنے گناہوں پہ، مگر یہ بات پکی ہے کہ اے اللہ ہم جو بھی ہیں تیرے محبوب کے امتی تو ہیں، اس امتی ہونے کی نسبت سے تو ہمارے اوپر رحم فرما دینا۔ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اپنے مقطوعات میں، اپنے خطبات میں، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 بندوں کو بلائیں گے اور ان کے گناہ زیادہ ہوں گے تو ان کو حکم دیں گے جاؤ جہنم میں۔ فرماتے ہیں جب ایک بندہ یہ سنے گا نا تو وہ تو جہنم کی طرف بھاگنا شروع کر دے گا، برسک واک شروع کر دے گا، تیز چلنا۔ جب وہ تیز چلے گا اللہ اس کو رکوائیں گے، پوچھیں گے میرے بندے تو نے تو سنا کہ جہنم میں جاؤ تو بس چل ہی پڑا، کیا مسئلہ؟ یا اللہ میں نے دنیا میں تو آپ کے احکام ماننے میں سستی کی، آج آپ کا حکم ہوا جاؤ جہنم میں تو میں نے کہا چلو میں یہ حکم تو پورا کر دوں، تو میں جہنم کی طرف بھاگ پڑا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا
اگر میرے حکم کا تیرے دل میں اتنا احترام ہے چل میں نے تجھے جنت عطا فرما دی. پھر دوسرے کو حکم فرمائیں گے جاؤ جہنم میں، وہ جہنم کی طرف چند قدم چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا. اللہ اس کو بلائیں گے میرے بندے تیرا معاملہ کیا، تو 2-4 قدم اٹھاتا تھا پھر پیچھے دیکھتا تھا. وہ کہے گا یا اللہ مجھے ساری زندگی تیری رحمت پہ بڑا بھروسہ رہا، آپ نے حکم دے دیا جاؤ جہنم میں 2 قدم بڑھاتا تھا تعمیل کے طور پہ، پھر پیچھے دیکھتا تھا شاید آپ کو رحم آ جائے. اللہ 2 قدم بڑھاتا تھا پھر دیکھتا تھا شاید آپ کو ترس آ جائے. اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تجھے میری رحمت کا اتنا بھروسہ ہے چل تجھے بھی میں نے جنت عطا فرما دی. اب آپ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح قیامت کے دن تقسیم ہوگی تو پھر کون ہے جو کلمہ گو ہو اور وہ بچ جائے مغفرت ہونے سے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہر بندے کی مغفرت ہوگی. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے حقوق العباد کا حساب لیں گے. حقوق العباد یعنی بندوں کے جو حق ہیں، ہم دوسروں کا دل نہ دکھائیں، دوسروں کو ایذا نہ پہنچائیں، ان کی غیبت نہ کریں، ان پہ الزام تراشی نہ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں. جس نے حقوق العباد پورے کر لیے تو اللہ تعالیٰ کو فرشتے بتائیں گے کہ یا اللہ ہم نے حقوق العباد کا حساب لے لیا، اب ان کے اوپر صرف حقوق اللہ والے گناہ باقی ہیں. جب وہ کہیں گے نا ان کے اوپر حقوق اللہ والے گناہ باقی ہیں، اللہ فرمائیں گے ان کلمہ گو لوگوں سے مجھے اپنے حق کا حساب لیتے ہوئے حیات ہی ہے، جس نے کلمہ پڑھا کہہ دو کہ بلا حساب جنت چلا جائے. سبحان اللہ. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کافر بھی تمنا کریں گے اے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا، اس کلمے کی برکت سے ہمیں بھی جنت مل جاتی. آج اس ٹاپک کو چننے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایسا دجالی فتنے کا دور آ گیا ہے کہ آج مومن اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. لوگ دل میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، چھوٹا پن محسوس کرتے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں کہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی. ہمیں تو اس پہ خوش ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان پہ جمے رہنا چاہیے، ہمیں اسلام سے خوش ہونا چاہیے، دین سے خوش ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام سے خوش ہونا چاہیے، اللہ سے خوش ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہدایت کی نعمت عطا فرمائی. ہم اپنے اللہ سے راضی ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم نبی علیہ السلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم اسلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارا دین ہے. جب ہم ان سے راضی ہوں گے اس کے بدلے ہمیں اللہ جنت عطا فرمائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سے اس نے ظن رکھی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. بلکہ یہ کہا کرے کہ یا اللہ جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری آس. اللہ جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری مجھے بڑی آس ہے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہ مجھے اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے تیری رحمت پہ بھروسہ ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے گا. اب اگر یہ حسن ظن ہوگا تو اللہ تعالیٰ یقیناً خیر کا معاملہ فرمائے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے نا تو ایجاب و قبول کے بعد خاوند بیوی کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو بندہ ایمان قبول کر لیتا ہے نا یہ بھی ایجاب و قبول کی مانند ہے. چنانچہ جس نے کلمہ پڑھا اب اللہ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس بندے کو دلہا بنا کے اپنے گھر لے جائیں، اور اللہ کا گھر جنت ہے، لہذا کلمہ کی برکت سے اللہ اس بندے کو ضرور جنت پہنچائیں گے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھن تے دیوین دیس نکالا. ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھن تے دیوین دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا. یہ ویکھاں اپنے عملاں دے ولے تے کچھ نہیں میرے پلے. یہ ویکھاں اپنے عملاں دے ولے تے کچھ نہیں میرے. یہ ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے. اللہ کی رحمت تو سبحان اللہ بات ہی کچھ اور ہے.
اس لیے ایک بندے نے لکھا کہ قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ فرشتوں میری رحمت کو میرے بندوں میں تقسیم کر دو. تو فرشتے پوچھیں گے اللہ کس اصول کے مطابق ان کو تقسیم کریں؟ تو ہو سکتا ہے اللہ یہ کہہ دے کہ جس کے گناہ جتنے زیادہ اس کو رحمت بھی اتنی زیادہ دے دو. اگر اللہ نے یہ فرما دیا تو پھر گناہگاروں کی بخشش ہو جائے گی. اور اس نے شعر لکھا بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں. بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں. وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں. اللہ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا، اتنا ظہور ہوگا کہ جو بے گناہ بندے ہوں گے نا وہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ میں بھی گناہگار ہوں، مجھے بھی تیری رحمت سے حصہ ملنا چاہیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ درس دیا اور 18 سال درس دیتے رہے. 18 سال کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ میں لوگوں کو ذرا اللہ کے جلال کے بارے میں بتاؤں. چنانچہ انہوں نے درس قرآن دیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ بڑے جلال والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے جبار ہیں، قہار ہیں، فلاں ہیں. جب انہوں نے یہ مضمون بیان کیا تو لوگوں کے اوپر تو بہت گریہ طاری ہوا. کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کی روح ہی نکل گئی، فوت ہو گئے. تو جب کچھ لوگ مر گئے نا تو اللہ نے اعلان فرمایا عبد القادر جیلانی تو لوگوں کے سامنے میرے جلال کا تذکرہ کرتا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے عرض کیا ہے اللہ میں نے 18 سال تیری رحمت کا تذکرہ کیا، اب میں نے جلال کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے جواب دیا اے عبد القادر جیلانی کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ اب جو اللہ اتنا کریم ہے کہ 18 سال درس دینے والے کو بھی کہتا ہے کہ کیا میری رحمت ختم ہو گئی جو تو نے میرے جلال کا تذکرہ کیا. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس میں ظن رکھیں، امید رکھیں اور اپنے مسلمان ہونے پہ خوشی محسوس کریں اور اپنے ایمان کی دولت کو پہچانیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دجالی فتنے میں ہماری جو ہے وہ ایمان کی حفاظت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا سے اپنے وقت پر جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ بیٹھے ہیں، نکاح ہوگا، دولہا بھی آگے آ جائے، وکیل بھی اس کا کہاں ہے آگے آ جائے. آپ تشریف رکھیں. ابھی نکاح کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد پھر اذان ہوگی اور نماز ہوگی، لہذا آخر تک تشریف رکھیں. دعا اصل مقصد ہے، کچھ لے کر جائیے. خطبہ نکاح سن لیجیے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال الله تعالى في مقام آخر الرجال قوامون على النساء وقال الله تعالى في مقام آخر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وقال الله تعالى في مقام آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال الله تعالى في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف وقال الله تعالى في مقام آخر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقال الله تعالى في مقام آخر فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتی فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کلیم عباسی صاحب آپ دلہن کے وکیل ہیں. کیا آپ نے مسمات ندا نصیر کو جو بیٹی ہیں نصیر احمد صاحب کی، ان کو باسط نصیر جو بیٹے ہیں نصیر احمد صاحب کے، ان کے نکاح میں بعوض حق میں 2,50,000 جو زیورات کی شکل میں ادا کر دیا گیا ہے، بچی کو ان کے نکاح میں آپ نے پیش کیا؟ باسط نصیر صاحب، کیا آپ نے مسمات ندا نصیر کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 2,50,000 جو زیورات کی صورت میں ادا کر دیا گیا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاؤں کے، آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی قبول. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیں گے. تو جہاں تک آواز جا رہی ہے، مرد ہیں یا خواتین، سب دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں، تاکہ اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت.
آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند باتیں ابھی دل میں آ رہی ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے کروں تاکہ میرا مضمون مزید مکمل ہو جائے۔ یہ کلمہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بنی نجار کے باغ میں تشریف لے گئے۔ ابو ہریرہ عنہ بڑا پریشان تھے کہ نبی علیہ السلام کہاں ہیں، وہ تلاش کے لیے نکل پڑے۔ چنانچہ بنی نجار کے باغ میں پانی کا ایک کھالا جاتا تھا، تو وہاں سے تھوڑی سی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، تو ابو ہریرہ عنہ نے دروازے سے جانے کی زحمت نہیں گوارا کی، اس کھالی کے اس سوراخ میں سے نا باغ میں داخل ہو گئے اور نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو نبی السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے آ کے کہا ہے کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا اے اللہ کے نبی وسلم کیا یہ میں لوگوں کو بتا دوں؟ فرمایا ہاں بتا دو۔ اے اللہ کے نبی وسلم میں لوگوں کو بتاؤں گا تو لوگ یقین نہیں کریں گے، کوئی نشانی دے دیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک، جوتے مبارک دے دیے کہ یہ ان کو دلیل کے طور پہ دے دینا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے یہ بھیجا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ نے وہ جوتے لے کے نبی علیہ السلام کے باغ سے باہر آئے، اللہ کی شان آگے عمر لانو آ رہے تھے۔ تو ابو ہریرہ نے بتایا کہ عمر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ جنت میں جائے گا، اور نبی علیہ السلام نے یہ اپنے جوتے بھی دیے ہیں ثبوت کے طور پہ۔ عمر لانو کی طبیعت کے اوپر نظم و ضبط غالب تھا، انہوں نے جو دھکا دیا تو ابو ہریرہ پیچھے جا کے گرے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے میں نبی علیہ السلام کو جا کے بتاتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ عمر لانو کو چلو میں بھی چلتا ہوں۔ چنانچہ دونوں حضرات نبی السلام کی خدمت میں آئے تو ابو ہریرہ نے آ کے شکایت لگائی کہ میں نے آپ کا فرمان ان کو سنایا تھا اور انہوں نے مجھے دھکا دیا اور نیچے گرا دیا۔ تو نبی السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تم نے ایسے کیوں کیا؟ ابو عمر تم نے ایسے کیوں کیا؟ تو عمر نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات عام کر دیں گے نا تو لوگ اسی پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا لوگوں کو عمل کرنے دو، معاف تو اللہ نے کرنا ہی، وہ کر ہی دے گا۔ ایک دوسری حدیث سن لیجئے، ابو ذر غفاری لانو بڑے بلند پایا صحابی ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام اس وقت آرام فرما کے اٹھے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر غفاری ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، گواہی دے دی، تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو ابو ذر غفاری نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا اس نے چوری کی ہو، نبی صاحب نے فرمایا ہاں پھر بھی اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اب ابو ذر غفاری کو تعجب ہوا، پھر انہوں نے دوسرے دفعہ پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے زنا کیا، چوری کی، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر بھی جنت میں جائے گا۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ جواب دیا، پھر انہوں نے چوتھی مرتبہ پوچھا، جب چوتھی دفعہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ جنت میں جائے گا چاہے ابو ذر غفاری کی ناک خاک آلود ہوتی رہے۔ اندازہ لگائیے یہ کلمہ کتنا قیمتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ میں اپنے بزرگوں کی دو عبارات بھی پیش کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ تقویت الایمان ایک کتاب ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں، جیسے فرعون، حامان،
نمرود، یہ بڑے بڑے گناہ گار تھے، اور شیطان۔ وہ فرماتے ہیں جتنا بڑا گناہ گار کوئی کیوں نہ ہو، اگر وہ توحید کے اوپر قائم رہے گا تو اس بات کی امید کرتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ توحید کے اوپر قائم رہنے کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں ایک عجیب بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ اگر ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے سب گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھنا اتنا قیمتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دن میں کچھ وقت ایسا نکالیں، نمازوں کے بعد چند مرتبہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائے، اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور اپنے آپ کو بخشوانے کا انتظام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جتنے حاضرین مجلس ہیں، طلباء ہیں، علماء ہیں، یا عوام الناس ہیں، یا خواتین ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے بخشائے بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، ہم اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہری بیماریوں کو دور فرما، باطنی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں قرضوں کی پریشانی سے دور فرما، مرضوں کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں عزت کی زندگی نصیب فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مختلف بحرانوں کا شکار ہے، سب بحرانوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مہنگائی کے عذاب سے محفوظ فرما، ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فوج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو کفر کے سامنے سینہ سفر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو دین کا قلعہ بنا، ہمیں شریعت و سنت کے مطابق یہاں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں خانقاہیں ہیں جو اللہ اللہ کروانے والے لوگ ہیں، اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں۔ اے اللہ خزانوں کے دروازے کھول دیجئے، ہم سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ہم سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے۔ اللہ آپ ہم پہ ترس کھا لیجئے، اللہ آپ ہم پہ رحم فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ آپ نے اپنی امانت کو پہاڑ کے سپرد کیا، اس نے معذرت کر دی اس کو قبول کرنے سے۔ اے اللہ اور ہم انسانوں پہ پیش کیا، ہم ظلم و جہول ٹھہرے، ہم نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ اب اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس پہاڑ نے امانت کو قبول کرنے سے معذرت کی اس کو تو تجلی مل گئی، اور ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے بھی تجلی سے محروم رہ جائیں۔ اللہ آج کی اس محفل میں ایک مرتبہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اللہ ایک مرتبہ پروردگار عالم ایک مرتبہ خوش ہو کے دیکھ لیجئے۔
دیجئے، اللہ رحمت کر دیجئے، مہربانی فرما دیجئے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، حضرت قاضی صاحب کی عمر مبارک میں برکتیں عطا فرما، صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ اس علم کے فیض کو ان کی نسلوں میں جاری و ساری فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما، اے اللہ آپ جانتے ہیں، اس بات پہ گواہ ہیں، میں نے اپنی پوری جوانی یہ دعا مانگی، اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کا دیدار چاہیے، اللہ میں جنت بھی اس لیے مانگتا ہوں کہ تیرا دیدار ملے گا، قیامت کے دن بھی تیرا دیدار ہوگا، اے اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما دے، اے اللہ میں نے پوری جوانی یہی دعائیں مانگی ہیں، اور اب اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، اے اللہ اب میں دیدار کی دعا نہیں مانگتا، بلکہ اب میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ ایک مرتبہ تو مجھے محبت کی نظر سے دیکھ لے، اے اللہ ایک مرتبہ، اے پروردگار عالم ایک مرتبہ آپ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ہر کوئی آنکھے تیرا تیرا تے میں بھی آنکھاں تیرا تے تیرا کچھ نہیں جانا مولا جے تو کہہ دے میرا، اے اللہ ایک مرتبہ کہہ دیجئے اے بندو تم میرے ہو، اے اللہ ہمارے گناہ بخشے جائیں گے، ہماری دنیا آخرت سنور جائے گی، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، آج اپنی رحمت کا اظہار کر کے ہم سب کو اللہ قبول فرما لیجئے اور اپنے بندوں میں شامل فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع